صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مكتوبا في التوراة والإنجيل والزبور وكل صحائف منزل من الله تعالى وتحسس في القرآن المجيد والفرقان الحميد في سورة الأحزاب. سب تحسین اور مبارکباد کے مستحق ہیں. اس پروگرام کو عشاقان مصطفیٰ کے دلوں کے اندر اس محبت کے، اس پیار کے جلو میں جس انداز سے رب کی بنائی ہوئی زمین کے اس حصے پر رب کی یاد اور اس کے محبوب کے ذکر کے ساتھ نہ صرف وہ خود بلکہ دور دراز سے چل کر آنے والے عشاقان مصطفیٰ کے لیے بھی فرحت کا سامان کیا ہے. آپ بھی اور میں بھی مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا زندگی بھر مصطفیٰ کریم کے دین پر استقامت نصیب فرما اور مرتے دم تک دین پر استقامت نصیب فرما، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت، ایمان، اطاعت اور عشق کے ساتھ حضور کا کلمہ طیبہ شریف پڑھتے ہوئے حضور کے جمال جاراں کی زیارت کرتے ہوئے ہم سب کو موت نصیب فرمائے. میں نے جو آپ کے سامنے آیا مقدس تلاوت کی ہے، ایک سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 کا ایک حصہ تلاوت کر کے اپنی زبان کو مطہر و مزین کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یوں تو ایک ایک آیت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائی. الف لام میم 7 مثانی سورہ فاتحہ ہو یا کہ سورہ رحمان ہو، سورہ یاسین ہو یا کہ سورہ مزمل ہو، سورہ دوحا ہو یا سورہ تین ہو، کوئی بھی سورت ہو الف لام میم سے لے کے بناس تک ایک ایک قرآن کی سورت، ایک ایک قرآن کی آیت جہاں رب کی توحید کا درس دیتی ہے، وہاں جہاں رب کی توحید کا، رب کے واحد ہونے کا، رب کے معبود حقیقی ہونے کا، رب کے ستار ہونے کا، رب کے غفار ہونے کا، رب کے قہار ہونے کا، رب کے رحمان ہونے کا یہ ہمیں پتہ دیتی ہے. وہاں پر یہ قرآن پاک کی آیات جو ہمیں پتہ دیتی ہے رب کی توحید کا، وہاں یہ ہمیں نعت مصطفیٰ کا بھی پتہ دیتی ہے. سنو صرف نعت مصطفیٰ کا پتہ ہی نہیں دیتی بلکہ منقبت اولیاء کا بھی ہمیں پتہ دیتی ہے. خوش نصیب ہیں یہ لوگ کہ جنہوں نے استقبال ربیع الاول بھی اور اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی بات کی ہے. میرے سامنے اس وقت ایک سمندر آ گیا ہے، میرے سامنے ایک بہت بڑی ہارڈ ڈسک آ گئی ہے، بڑی ونڈوز کھلتی جا رہی ہے. ابھی تو عبداللہ شاہ غازی کی طرف توجہ کی ہے، وہاں سے غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچا ہوں، آگے ونڈو کھلی ہوئی نظر آتی ہے اور ونڈو سے خوشبو آ رہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کھڑے ہیں. میں نے پوچھا کیا بات ہے اعلیٰ حضرت، آپ کو بڑا بلند مقام ہے، بارگاہ غوثیت معاب میں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں کہ مجھے ایک بات یاد آ گئی
بیٹھے ہیں, بڑی بڑی ہستیاں ہیں, اعلیٰ حضرت کو انہوں نے پڑھا ہے, میں تو ان سے خیرات لے کر آگے آپ تک پہنچا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے جس علم کو پڑھا ہے اس علم کی انتہا تک گئے ہیں. اعلیٰ حضرت نے سب سے بڑا علم ہے ادب مصطفیٰ کا, وہ علم کیسے پڑھا ہے؟ ارے تم اگر کسی کی جانچ کرنا چاہو, امیر حمزہ علی قادری کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کون سی ہستی ہے, آل رسول ہے, ان کا عمل دیکھیں گے, ان کا کردار دیکھیں گے, سنت مصطفیٰ ہے, داڑھی سجی ہوئی ہے, بیان کرتے ہیں تو مدینے کی گلیوں کی خوشبو سنگا دیتے ہیں. خوشبو پر مجھے بات یاد آئی, اعلیٰ حضرت کو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ کی اس آیت کا اس انداز سے یقین تھا, اس انداز سے ایمان تھا کہ وہ بھی اعلیٰ حضرت جن کا اتنا بلند مرتبہ ہے, اپنے تو اپنے رہے, غیروں کے قلم نے بھی ان کی تعریفوں میں یہ ہو سکا کہ وہ بات کریں اور اعلیٰ حضرت کی تعریف ان سے بھی رب نے نکلوائی ہے. وجہ یہ تھی سب سے زیادہ اور سب سے قیمتی علم ہے ادب بارگاہ رسالت مآب. اس ادب کا کس انداز سے لاج رکھی ہے. آؤ چلتے ہیں, نکلتے ہیں, دیکھتے ہیں بریلی شریف سے اس زمانے میں پالکی میں بٹھا کر, آج تو ہم گاڑیوں میں آتے ہیں, پالکی میں بٹھا کر علماء کرام کو لایا جاتا تھا. اعلیٰ حضرت بھی چلے, گھر سے نکلے, خوشبو آ گئی اور فوراً ہی ایک قدم نہ چلے, کہا میری پالکی نیچے اتارو. پوچھا کیا بات ہے سرکار, کیوں پریشان ہے؟ کہا نہیں, مجھے مدینے کی خوشبو آئی ہے, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو پالکی اٹھانے والے ہیں علم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ کی خوشبو مجھے یہاں سے آئی ہے. لکھنے والوں نے لکھا ہے اعلیٰ حضرت کو یہ مقام کیسے ملا. اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی ادب رسول میں گزاری ہے, ادب رسول میں رہے ہیں اور ادب رسول تک رہے ہیں. قیامت میں بھی ادب رسول میں وہ سنی ہوں جمیل قادری, مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ قلم سے جو اشعار نکلے ہیں یہ عشق اور محبت کی خوشبو ہے جو اعلیٰ حضرت کو اس وقت اٹھائے ہوئے, پالکی اٹھائے ہوئے 4 بندوں میں سے ایک بندے کے بارے میں اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ان کے سینے سے مجھے مدینے والے کی خوشبو آ رہی ہے. مدینے والے کی خوشبو آ رہی ہے. قرآن کہتا ہے جان رکھو بے شک اللہ کا رسول تم میں موجود ہے. اب رسول پاک تو ہماری کثافتوں بھری, ہماری یہ نگاہیں اب دنیا دار ہو گئی ہیں, اس لیے ہمیں مدنی تاجدار نظر نہیں آتے. آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو آئے نظر کیا دیکھے. ارے آنکھ والا ہو تو آج بھی مدینے کے نظارے کرتا ہے. وہی نظارے کروانے کے لیے آل رسول کے گھر سے تشریف لائی ہوئی ہستی میری مراد حضرت علامۃ الاسر والدہر کھڑے ہو کر آپ نے استقبال کرنا ہے. پتہ چلے کہ اعلیٰ حضرت کی استقبال ربیع الاول کی ان دونوں محافل کو مجموعہ عطر بنا کر جو آپ کے سامنے رکھنے والی ہستی تشریف لا رہی ہے آل رسول ہے. ان کے چہرے کو دیکھنا بھی نظرو وجہ الہ ولی عبادت, اللہ کے ولی کے چہرے کی طرف نظر کرنا بھی عبادت ہے. اپنی نظروں کی عبادت بھی کیجئے اور اللہ کے ولی کی کھڑے ہو کر زیارت بھی کیجئے اور استقبال کیجئے. حضرت علامہ سید حمزہ علی قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. بیٹا پیچھے نہیں جا رہا, وہ بھی نہیں جا رہا, میرے میں بیٹھا ہوا ہے, خالی لیے بیٹھا ہوا. حضرت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید حمزہ علی قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ, باوجود اس کے کہ آپ بہت زیادہ علیل ہیں, ناسازی طبع کے باوجود
آپ ولا